السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو نمبرنگ ہوتی ہے نا، یہ آگے پیچھے سم ٹائم ہو جاتی ہے۔ جو مکتبہ اس کو چھاپتا ہے نا، وہ اس کے سم ٹائم اپنے وہ نمبرنگ بھی کرتا ہے، اور کچھ پرانے نمبر بھی ہیں۔ اب کچھ انٹرنیشنل نمبرنگ بھی چلتی ہے، تو جہاں جس چھاپ کے اندر جس مکتبے نے چھاپا ہوگا نا، سیم مکتبے کی کتاب آپ لوگے نا، تو وہ تو نمبرنگ بھی بالکل سیم نکلتی ہے۔ سم ٹائم جب اس کا چھاپ جو ہے نا، وہ جیسے جو اس کو طبع کرتے ہیں نا، تو وہ اپنے اپنے سٹائل میں، اپنے اپنے حجم میں، اپنی اپنی رائٹنگ میں، اور اس نمبرنگ کو آگے پیچھے ہو جانے میں کوئی ایسے ہی آپ کو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو سفیر بھائی نے بتایا تھا کہ اس کا نمبر 25,587 ہے، اور ہم نے 25,587 نمبر حدیث نکالی، تو یہ تو وہاں پر ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ اسلام 360 پر چلے جائیں، تو وہاں پر یہ جو نمبرنگ نکلے گی نا، وہ ان کی طبع جو ہے نا، مطبوعہ جو ہے نا، اس پہ وہ ہوگی، اور جو آپ نے نکالی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے جو ہے نا مطبوعات میں ہو، تو اس سے جو ہے نا نمبرنگ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، مگر حدیث تو وہ موجود ہوتی ہے وہاں پر۔ آپ نے جو اس حدیث کو نکالا، اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درہم دینار نہ چھوڑنے والی بات ہے، ان کے ابا جی کا بھی یہی خیال تھا، لیکن اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ جو آپ نے یہ جو روایت لگائی نا، ہمارا موضوع تو یہ نہیں چل رہا، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو اس پر لکھا ہوا ہے نا کہ بیر بکریاں اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلواریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھوڑا دلدل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی قصوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کی چیزیں، یہ ساری آپ کی آل تک منتقل ہوئی ہیں۔ کربلا میں امام حسین کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تلوار تھی، جس کے پاس، اور جس سے ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن مرحمہ نے کہا کہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیں، میں اس کی حفاظت کروں گا، لوگ آپ سے یہ تلوار چھینیں گے۔ یہ حضرت زین العابدین کو کہہ رہے ہیں، یہ صحابی رسول زین العابدین کو کہہ رہا ہے۔ اب یار گفتگو چلی جا رہی ہے دوسری طرف، تو وہ صحابی رسول زین العابدین کو کہہ رہا ہے کہ آپ کے والد حضرت حسین کو تو کربلا میں قتل کر دیا، اب یہ تلوار ان کی بچی ہے، یہ مجھے دے دیں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو میں پوچھتا ہوں اس صحابی سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کی حفاظت کرنے کے لیے نہ پہنچا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو قتل ہوتے ہوئے نہ بچا سکا، اب ان کی تلوار کے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ ضمناً بات ادھر آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تین دو باغات تھے اور ایک گھر تھا مدینے کے اطراف میں، بالکل مدینے کے اندر ہی، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا۔ ایک یہودیہ مسلمان ہوئی تھی، اس نے وہ گھر آپ کو دیا تھا، تو اس پر کسی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وقف کیا تھا آل رسول کی جو ہے نا نان نفقہ کے لیے، اور فدق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر جنگ کے دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑا تھا۔ اس کا خرچہ آل رسول کا چلے گا، اولاد علی، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد حمزہ اور اولاد عباس، یہ سب آل رسول کہلاتے ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے۔ ان صدقہ لا یحل محمد وآل محمد کے تحت پھر ان کا نان نفقہ کھانا پینا ان جائیدادوں سے اور ان ترکوں سے چلتا تھا، اور جو بیوت اہل بیت تھے وہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑے ان کے رہنے کے لیے۔ تو یہ جو کہنا نبی نے ایک درم دینار نہ چھوڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دولت، مال و دولت رہنے نہیں دی، لیکن ان کے لیے تو چھوڑا نا کہ یہ اپنا نان نفقہ یہاں سے گزاریں گے، اور آپ کے استعمال کی چیزیں اور آپ کی سواریاں اور آپ کے جنگ کے آلات، یہ ساری چیزیں چھوڑی۔ یہ نہیں بینک بیلنس اس طرح کو مال بنا کر اپنے پاس جوڑ کے نہیں رکھتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اپنی آل اور اپنی بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، بالکل ان کے لیے یہ چیزیں آپ چھوڑ کے گئے۔ فدق سے آمدنی آتی تھی، وہ پھر آل رسول کا حصہ تھی، ان پر خرچ ہوتی تھی، تو یہ نبی نہیں چھوڑا نا ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا کہ جو آپ کو، جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو جو غلبہ دیتا ہے، وہ جو مال حاصل ہوتا ہے جس پر کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ للہ وللرسول ولذی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل کے تحت وہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے قرابت والوں کو اور اللہ کا ہے، اور کسی کا اس میں نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں وہ چیزیں بڑھتی تھی جو فتوحات سے حاصل ہوتی تھی، جس پر قرآن نے کہا تم نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ و جدال نہیں کیا، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، وہ للہ
وہ اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولذل قربا وہ رسول کے قرابت والوں کے لیے ہے۔ پھر آگے اس کا آپشنل ہے کہ جو بچ جائے والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ ایک ترغیب ہے کہ ان میں خرچ کیا جائے، لیکن حق جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے قرابت والوں کا ہے، جس پر صحابہ کرام نے کوئی جنگ جدال کوئی کوشش نہ کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قوم پر۔ وہ قوم خود ہی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے کہتی ہے ہم آپ کے سامنے سر رگو ہوتے ہیں، ہم آپ کو یہ جزیہ دیتے ہیں، آپ ہمیں ہماری حفاظت کریں، اور اس میں کسی مسلمان کا پھر کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو آپ نے وہ روایت ڈھونڈ کے بھیجی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی روپیہ تیلی جہنم کا، وہی نبی اپنی اولاد کا انتظام کر کے گئے ہیں، فدق ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ تو یہ چیز بھی ضمناً آ گئی، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔